अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जी हाँ, ये नाम है दुबई में मुस्तकबिल के अजायब घर की अनोखी इमारत का। इसमें क्या दिखाया जाएगा, आइए देखते हैं। पहली बात तो ये कि इस शक्ल की दुनिया भर में ऐसी कोई इमारत आज तक नहीं बनी। दुबई में जहां रातों रात बुलंदो बाला इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, वहां लोग इन इमारतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। लेकिन यहाँ एक ऐसा जेर तामीर मंसूबा भी है जो हर किसी की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, और ये है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर या मुस्तकबिल का अजायब घर, जो सतूनों के ऊपर ड्राइवर के बगैर चलने वाली मेट्रो के लिए बनाए गए ट्रैक पर बनाया जा रहा है, और ये शहर की मालियाती मरकज के करीब है। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। व्यूअर्स, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अजायब घर का ढांचा 2400 तिरछे एक दूसरे से जुड़े स्टील के स्तूनों से बनाया गया है, जो नवंबर 2018 में मुकम्मल कर लिया गया था। तामीराती माहिरीन इस अजायब घर की जदीद तर्ज पर मबनी हियत को टॉरस कहते हैं। टॉरस किसी डोनट की तरह एक फूला हुआ दायरा होता है जो बीच में से खाली होता है, लेकिन इसको अगर होला हॉप कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। मुस्तकबिल के इस अजायब घर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेथ कार्लसन इसे आंख के डिजाइन जैसा करार देने को तरजीह देते हैं। जिन लोगों ने इस इमारत को नहीं देखा, इन्हें इसका डिजाइन समझाना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं जिससे इसकी मुशाबहत हो। इस इमारत का ठोस हिस्सा जदीद दौर के अलूम का मुज़िर है, और इसके अंदर का खला इस सब की अक्कासी करता है जो हम अब तक नहीं जानते, यानी मुस्तकबिल। इस इमारत की सिर्फ गैर मामूली हियत ही इसको मुत्तहदा अरब इमारात में बनाई गई सैकड़ों दीगर इमारतों से मुमताज नहीं करती। 78 मीटर ऊंचे इस फौलादी ढांचे के बैरूनी सतह पर लगाए जाने वाले पैनल्स पर अरबी जबान में खताती की गई है, जो पैनल्स लगाने पर साथ साथ पढ़ी जाने लगी है। इसमें जो अरबी लिखी गई है उसका मतन है कि हम शायद सैकड़ों बरस जिंदा न रहें, लेकिन हमारी तख्लीकी मसनूआत हमारे बाद तवील अरसे तक मीरास रहेगी, और मुस्तकबिल इन्हीं का है जो इसका तस्वुर करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं और इसे अंजाम देते हैं। मुस्तकबिल इंतजार नहीं करता, मुस्तकबिल को आज ही डिजाइन करके इसकी तामीर शुरू करना होगी। ये अरबी खताती इमारत के लिए खिड़कियों का काम भी करेगी, जिनसे गुजरकर दिन के वक्त सूरज की रोशनी इसके सतूनों के बगैर बनाए गए अंदरूनी हिस्सों को मुनव्वर करेगी, और रात के वक्त इमारत में लगाई जाने वाली LED लाइट्स, जिनकी मजमूई लंबाई 14 किलोमीटर बनती है, बाहर से देखने वाले के लिए एक सहर अंगेज मंजर पेश करेंगे। तवक्को की जा रही है कि हर साल 10 लाख अफराद इस अजायब घर को देखने के लिए आएंगे। इस इमारत के गैर रिवायती ढांचे और इसके बैरूनी सतह पर खताती ने इसे दुनिया की पेचीदा तरीन तामीराती मंसूबों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। इस तामीराती मंसूबे के कंसल्टेंट फर्म बोरो ह्यूपिल्ट इंजीनियरिंग पैरामेट्रिक डिजाइन एल्गोरिथम की सोच पर कायम है, जिसमें मखसूस अवामिल में रद्दोबदल करके नतीजे को तब्दील किया जाता है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग तामीराती माहिरीन के लिए एक सहजहती तामीराती टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए तामीराती माहिरीन डिजाइनिंग में इश्तिराक कर सकते हैं और मंसूबों को दस्तावेजी सूरत दे सकते हैं। वैसे तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक तवील अरसे से मौजूद है, लेकिन तामीराती सनत ने इसको अपनाने में बहुत वक्त लिया है। कंप्यूटेशंस यानी हिसाब का पहला काम इस इमारत की तस्वुराती शक्ल में बारीक तब्दीलियां करना था, ताकि इसके पेचीदा खम जहां तक मुमकिन हो दूर किए जा सकें। मिलीमीटर्स जितनी बारीक इन चीजों को दूर करने में बहुत वक्त लगा, और इन्हें बज़ाहिर इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इनकी वजह से बाद में पैदा होने वाली बेशतर पेचीदगियों को पहले ही दूर कर लिया गया। इसके बाद मरहला सामने के हिस्से और फौलादी ढांचे के डिजाइन का आया, जिनको तिरछी बाहम एक दूसरे से पेविस्त सरियों की वजह से डायाग्रिड कहा जाता है। इस पेचीदा ढांचे और गैर मामूली शक्ल का अमली हल डायाग्रिड ही था, जिसे स्टील और सीमेंट के ऊपर तरजीह दी गई। डायाग्रिड की लातदाद मुमकिना तरतीबों में से बेहतरीन तरतीब पर पहुंचने के लिए बोरो ह्यूपिल्ट ने अपना खुद का एल्गोरिथम तैयार किया। अपनी तकमील के बाद ये म्यूजियम मशरिक वुस्ता का पहला म्यूजियम होगा जो कि माहौलियाती तवानाई डिजाइन में प्लांटेनियम सर्टिफिकेट का हामिल होगा, जो कि दुनिया में सब्ज इमारत के लिए बुलंद तरीन रेटिंग का मेयार है। म्यूजियम से मुल्हिका पार्क में 80 इकसाम के पौधे लगाए गए हैं, जिन्हें जदीद तरीन खुदकार आपाशी निज़ाम से मुंसलिक किया गया है। ये म्यूजियम तख्लीकी डिजाइन में पायदारी की एक मिसाल है। इसे 4000 मेगावाट शमसी
توانائی سے چلایا جائے گا، جسے دبئی الیکٹرک اینڈ واٹر اتھارٹی کے تعاون سے بنایا گیا ہے۔ اس میوزیم نے تکلا انٹرنیشنل بلڈنگ ایوارڈ بھی جیتا ہے، جو کہ منفرد طرز تعمیر کی مثال کے لیے ہوتا ہے۔ آٹو ڈیسک ڈیزائن سافٹ ویئر کا کہنا ہے کہ یہ میوزیم دنیا بھر میں سب سے زیادہ تخلیقی نوعیت کی عمارت ہے۔ اس کی ڈیزائننگ انجینئر شون کیلانے کی تھی۔ لوگ یہ میوزیم گھومتے ہوئے اپنی الیکٹرک گاڑیاں چارج کر سکیں گے، جبکہ اس میں پارکنگ کی محدود جگہ رکھی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آنے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ عجائب گھر میں ہونے والی نمائشوں میں پائیدار مستقبل پر زور دیا جائے گا۔ چند منزلیں صرف موسمیاتی تبدیلی کے لیے اور خلا، صحت عامہ اور نشو و نما کے لیے وقف ہوں گی۔ اس عجائب گھر میں عالمی حدت کے نازک ماحولیاتی نظام پر پڑنے والے اثرات اور ان سے بچنے کے طریقوں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اس عجائب گھر میں ان موضوعات کا احاطہ بھی کیا جائے گا کہ خلا میں شمسی توانائی حاصل کرنے شہاب ثاقبوں کی کانکنی سے کس طرح انسانیت کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا ایک حصہ روحانیت کے موضوع کے لیے مختص کیا جائے گا۔ اس میں صرف مشینی اور آلات ہی نہیں بلکہ مستقبل کی طرف انسانی سفر کی کہانی پر بھی توجہ دی جائے گی۔ وہ انسانیت کو درپیش بڑے مسائل اور ان کے حل کے ممکنہ طریقوں جو اپنائے جا سکتے ہیں ان پر توجہ رکھیں گے۔ جدید ٹیکنالوجیز جن میں ورچوئل ریئلٹی اور آگمنٹڈ ریئلٹی کا استعمال کر کے عجائب گھر میں آنے والوں کو مستقبل میں جھانکنے کا موقع ملے گا، جس طرح کا تجربہ انہیں کسی بھی بڑے تھیٹر میں ملتا ہے۔ نیشنل جیوگرافک نے دبئی کے میوزیم آف دی فیوچر کو دنیا کے 14 خوبصورت ترین عجائب گھروں میں شامل کر لیا، جو کہ منفرد نمایاں طرز تعمیر اور حساس ترین تکنیکی اور تخلیقی صلاحیت کا اعتراف ہے۔ یہ میوزیم طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے جو کہ دبئی کے مصروف قلبی مقام پر ہے۔ اس میوزیم کا تعمیر سے قبل ہی دنیا کے اہم ترین مقامات کے لیے انتخاب ہونا تخلیق، ڈیزائن اور طرز تعمیر کے لیے متحدہ عرب امارات کو دنیا میں نمایاں مقام بخشتا ہے۔ دبئی نے خود کو تخلیقی مرکز کے طور پر ثابت کیا ہے۔ یہ نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کے ویژن کی مرہون منت ہے۔ یہ میوزیم اپنی تکمیل سے قبل ہی دنیا کی خوبصورت ترین عجائب گھروں میں شامل ہوا ہے۔ یہ مستقبل کے لیے متحدہ عرب امارات اور دنیا کا گیٹ وے ہے، جسے جدید ترین ٹیکنالوجیز سے لیس کر کے بنایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے دنیا بھر سے ماہرین، تخلیق کار اور پیشہ وروں کو شامل کیا گیا تاکہ انسانیت کے مستقبل کی شکل والے اس چیلنج میوزیم کی تعمیر ہو سکے۔ اپنی تکمیل پر یہ لوگوں کو مستقبل کا منظر پیش کرے گا۔ یہ میوزیم 30,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ اس کے ڈھانچے کے ستون 7 منزلہ اور عمارت 77 میٹر بلند ہے۔ اس کا پیش منظر سٹین لیس سٹیل کا ہے جو کہ 17,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 14,000 میٹر عربی خطاطی کی گئی ہے جسے اماراتی آرٹسٹ مطر بن لاہج نے ڈیزائن کیا۔ عربی خطاطی میں عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کے کئی قول پیش کیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگ کس طرح اپنے سامنے موجود چیلنجز سے تخلیقی انداز میں نمٹ سکتے ہیں اور اسی دوران اپنے سامنے آنے والے چیلنجز کے بارے میں حقیقت پسند ہو سکتے ہیں۔ دبئی کا میوزیم آف دی فیوچر مستقبل کی تعمیراتی ٹیکنالوجی کا مظہر بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتاتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ صحیح مسلم۔ اب ریاض میں بننے والی عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشن گوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی بڑھتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں، ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ ملک شام کے متعلق اس
اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرت العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل یہود و نصارہ مکمل ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہوگی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہ رہے گی۔ خیبر یا الخبر جو سعودی عرب کا چھوٹا شہر ہے، مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اسی جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ ویورز، اگر اس میوزیم کی عمارت کو دیکھا جائے تو یہ ایک آنکھ کی طرح لگتی ہے، جو کہ دجال کی ایک آنکھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس کے سامنے بنی ہوئی اس شکل کو دیکھیں، جو کہ 3 انگلیوں کی مدد سے بنائی گئی ہے، الومیناٹی کی علامت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یقیناً یہ عمارت یہودیوں کی مدد اور سرپرستی سے بنائی گئی ہے، اور یہ دجال کی آمد کے قریب ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اس کے اندر ورچوئل ریئلٹی کا نظام فتنہ دجال اور اس کے دجل کی طرف اشارہ ہے۔ آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بیجا استعمال سے، رات دیر تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔